کہ آپ اکثر ویڈیو میں اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے ابھی آپ نے کہا ان کے اندر ایک مجدد آیا ہے. نہیں, یہ تو میں نے ٹونٹ کیا ہے. نہیں, میں نے مجدد کا دعویٰ نہیں کیا. مجدد کا دعویٰ تو ان کے ابے نے کیا ہے, شیخ احمد سرندی نے, جس کو بابا خادم رضوی بڑا کوٹ کرتے تھے. ہم خادم رضوی صاحب اور ان کے پورے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ احمد سرندی سے پوچھو جو تم نے اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا ہے, مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ. مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, ابو داؤد اور حاکم میں حدیث موجود ہے. اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اور اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اپنے آپ کو مہدی تو بڑا سمجھتا ہے. اور اس نے کہا اس امت میں اگر کوئی نبی ہوا, یہ مکتوبات میں وہ لکھ رہا ہے, تو وہ فقہ حنفی والوں میں سے ہوگا. اور عیسیٰ ابن مریم بھی اترے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر انہوں شرم آئی کہ یہ تو لوگ میرے پیچھے پہ آ جان کے لٹھ لے کے. انہوں نے کہا نہیں, وہ ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار انہوں کا اجتہاد بخاری مسلم تو ملے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے وہ تمہیں اللہ کے نبی کی کتاب اور ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے, یعنی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق نہیں. میں نے کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی. میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا یہ بھی ٹونٹ کے طور پہ, اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتا ہے. احمد بریلوی مجدد کیوں ہے؟ کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا. مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں یا میں؟ جنہ ہوتے اعلیٰ حضرت مٹی پا کے گئے, چشتی رسول اللہ ہوتے ہیں, اور سبا سنابل دی تعریف کی تھی فتاوی رضویہ جس میں یہ موجود تھی. میں نے تو اعلیٰ حضرت کے بھی وہ ساری چیزیں ننگی کر دی ہیں. تو بڑا مجدد کون ہوا ہے, اعلیٰ حضرت یا میں؟ یہ میں نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی, الزامی جواب کے طور پہ. مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو کلیم کر کے کوئی مدرسہ کھڑا کرنا ہے یا چندہ بک ہے. چندہ بک مدرسے تو یہ تو اعلیٰ حضرت اور اشری تھانوی ان لوگوں کے کام ہے, میرے تو کام نہیں ہے. میں ان کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن باتوں کے اوپر تم مجدد لوگوں کو ڈکلیئر کرتے تھے, مجھے ان باتوں کے اوپر دجال کہتے ہو اور اسلام سے باہر نکالتے ہو. ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں مجھے بڑا مجدد ڈکلیئر کرتے اپنے اصول پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کہے, میں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے. اگر کیا بھی لیں یار تمہارے مجدد کو دوسرے نہیں مانتے ہیں, تمہارے کیے اگر مجدد مجھے ڈکلیئر کر دو تو مجھے کدھر مان لینا کسی نے. کیا اعلیٰ حضرت کو مجدد مان لیا دیوبندیوں نے؟ تو اگر بریلوی مجھے اعلیٰ حضرت کو مجدد بھی کہتے ہیں دیوبندیوں نے پھر بھی نہیں ماننا, بنو تو کچھ بھی نہیں بنا دے. میں یہ ٹونٹ کے طور پہ, الزامی جواب کے طور پہ بات کرتا ہوں. کلیم نہیں کرتا کہ میں کو مجدد ہوں. یہ کلیم تو آپ کے بابے کرتے رہے, ہم نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں ایک عام مسلمان ہے. مجھے بتائیں, میں تو سادہ سا مسلمان, میرے نام کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے میری ویڈیو میں لکھا ہوا حافظہ اللہ تعالی یا حضرت مولانا انجینئر محمد علی مرزا, حضرت مولانا, یہ سارے القابات جو آپ لوگ لکھتے ہیں. ہاں میرا کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کے کوئی جملہ کہیں بول دے ایک آدھ, میرے بھائی وہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وہ تو آپ کو پتا ہے ہر طرح کی عقیدت ہے. اگر آپ کے اندر عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں تو وہی انہی تحفوں میں سے کچھ تحفے ہم پہ بھی مسلط ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ذمہ دار علماء نے بیان کیے. اب مجدد الفسانی کیسے جان چھڑائے؟ اس نے خود اپنے آپ کو مجدد کہا ہے. اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا, تو اس نے خود اپنے آپ کو مکتوبات میں کہا میں مجدد ہوں 1000 سال کا. تو اس کے بارے میں پہلے شریع حکم بتائیں نا کہ جو آخری مجدد تھا اس کی تو تعریف ہے ابو داؤد مسند احمد میں, امام مہدی. تو شیخ احمد سرندی کو 1000 سال کا مجدد کس حدیث کے اندر ڈکلیئر کیا گیا؟ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے.